کیا سچ میں وظیفے کرنے سے یا تسبیح پڑھنے سے پیسہ آ جاتا ہے؟ کیا سکون ملتا ہے؟ کیا سب چیزیں اس وظیفے میں چھپی ہیں؟ تو اب بہت سارے آپ کے بھی مائنڈ میں سوال ہوں گے، آج میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ صبح سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ولاگ۔ بچے کھا رہے تھے ناشتہ، صبح سے لے کے شام تک کی روٹین ہے، آپ نے اس ولاگ کو ضرور دیکھنا ہے اور جو باتیں ہیں وہ بہت ہی آپ کو فائدہ دیں گی۔ سب سے پہلے ایک بات میں کلیئر کر دوں، میں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بینگا مسلمان۔ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی، میں نے بتایا تھا کہ میں تسبیحات کرتی ہوں جن سے فائدہ ہوا مجھے ہوتا ہے، تو میری ایک تو بہن نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں، تو میں ان کے لیے کر رہی ہوں۔ آپ کریں گے تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میری بہت ساری بہنیں تسبیحات بھی کرتی ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی بھی تسبیح یا کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں، تو آج کی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نہ چیز آپ کو کچھ ایسا سکھا دوں جو کہ آپ کو پتہ نہ ہو، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سارا جو ہے نا اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم تسبیح یا پھر وظائف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی اور اگر اس کی اصل وجہ دیکھیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو بیسیکلی یاد، اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اے بندہ تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذرا سوچیں، آپ کو پوری کائنات کا مالک یاد کرے گا، تو ذرا خود بھی سوچیں، اپنا مائنڈ بھی گھمائیں۔ کیا آپ کے گھر میں تنگی، کیا آپ کی جو ہے نا ڈپریشن، یہ سب پھر بڑا ہے؟ نہیں نا۔ جب آپ کو وہ یاد کرے گا تو یہ سمجھ لیں پھر آپ کی سارے مسئلے مسائل ختم ہونے لگیں گے۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون سے جو ہے نا وہ 3 تسبیحیں ہیں جو میں کرتی ہوں، جن نے میری لائف کو، مجھے ڈپریشن سے نکالا، میں نے بہت کچھ پایا۔ ویسے اس طرح کے جو ہے نا عمل کسی کو بتائے نہیں جاتے، میں نے جب کسی کو بتائے ہیں تو پھر میرا پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ میری بہت ساری بہنوں نے پوچھا تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، میں بتا دیتی ہوں۔ ویسے نا بہت سارے لوگ جو تسبیح کر رہے ہوتے ہیں یا جن کے ہاتھ میں تسبیح کاؤنٹر ہوتا ہے تو ٹونٹ بھی مارتے ہیں۔ بیسیکلی یہ تسبیح ایک الفاظ نہیں ہوتی، یہ جو ہے نا بہت سارا کچھ جو ہے نا اپنے اندر سمائی ہوتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں تسبیح کاؤنٹر ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں یہ ان کی زبان کی لگام ہے، اور جس چیز کو لگام ڈالی جائے نا وہ صحیح رہتی ہے۔ مطلب یہ لگام ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے تسبیح بھی، ہم نے جو بھی وظائف کی ہیں نا وہ بھی پڑھنے۔ اگر تسبیح ہاتھ میں نہ ہو تو پھر یاد نہیں رہتا کہ تسبیح بھی پڑھنی ہے یا پھر کچھ وظائف بھی کرنی ہے۔ اگر تسبیح کاؤنٹر آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں گی، ایک تو عادت بن جائے گی۔ یہ نہ سوچا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ پھر لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی 4 چوہے کھا کے حج کو چلی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، ایسی باتیں ان کی نہ سوچا کریں۔ تسبیح کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں ضرور رکھا کریں، اور اس پہ پڑھنا کیا کیا ہے وہ میں آپ کو پہلا جو وظائف ہے نا جو آپ کو آپ کی لائف کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دے گا۔ میں کہتی ہوں آپ کے جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، میں کہتی ہوں اگر آپ یہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ میں نے اس کے اوپر بہت پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جب میرے چینل کا مسئلہ تھا، ویوز نہیں آ رہے تھے، میں نے یہ کیا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں درود ابراہیمی کی۔ تب میں تھوڑا پڑھتی تھی، اب جو ہے نا میں درود ابراہیمی جو ہے نا وہ پڑھتی ہوں 100 مرتبہ۔ مطلب یہ میں آپ کو 3 اپنی تسبیحات جو بتانے لگی نا یہ اس میں ہے، اور 100 مرتبہ کس طرح سے پڑھتی ہوں۔ پڑھنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت تیز سے نہیں، میں اس کو بڑے سلو سے، بڑے دل کے ساتھ، بڑی اس چیز کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ پھر اپنے جو ہے نا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہدیہ کر دیتی ہوں، تحفۃً ہدیۃً ان کو پیش کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھتی ہوں۔ ویسے تو سب عبادتوں کا اپنا ہی ثواب ہے، اور نمازیں تو ویسے بھی فرض ہیں، اور جتنی بھی عبادتیں ان میں سے سب سے زیادہ افضل جو عبادت ہے وہ ہے درود پاک، اور یہ قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اگر آپ پڑھتے ہیں یہ قبول ہی قبول ہے۔ اور وضو کی بھی کوئی اس میں شرط نہیں ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو میرا دوسرا وظائف ہے وہ بھی یہی ہے کہ مطلب میں 500 مرتبہ چھوٹا درود پڑھتی ہوں، درود پاک، ٹھیک ہے، جس طرح سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا شارٹ کہہ لیں کہ درود ہے، تو یہ میں پڑھتی ہوں۔ تو 500 مرتبہ یہ پڑھتی ہوں، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، اور اتنی سلو پڑھتی ہوں۔ میرے جتنے بھی کام ہونا تک میں یہ نہ کروں نا تو مجھے مزہ نہیں آتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے سب کچھ تو کر، کچھ تھا جو بیچ میں چھوٹ گیا، نہیں کیا، دن کمپلیٹ نہیں لگتا۔ اگر میں آپ کو اس کے معجزات بتاؤں تو بس آپ سب کے لیے نا، اگر میں شارٹ بھی بتاؤں، وہ جسے کہتے ہیں اتنی زیادہ شوخیاں نہیں مارنی چاہیے انسان کو، وہ یہ ہے کہ میں جب میرا کورٹ میرج ہوا تھا، میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی،
ایک اور بھی ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو مجھے درود پاک نے نکالا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا میرے حالات بہت جس طرح سے تھے، اسٹرگلنگ فیس میں تھی، مجھے نہیں پتا میری غیب سے کسی بھی طرح سے مدد ہو جاتی ہے، اور میں ویسے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ میں کچھ ایسا سوچ رہی ہوتی ہوں، اس کا حل پہلے مجھے مل جاتا ہے۔ تو میرے آئی ڈی کارڈ کے یہ وہ میرے بہت ایشو تھے جو سارے کے سارے سولو ہوئے ہیں اور مجھے نظر آئے ہیں۔ ان 3 تسبیحات کا میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گی۔ ویسے تو میں بہت ساری تسبیحات کرتی رہتی ہوں، لیکن ان 3 تسبیحوں کی ریگولر میں ان کو کرتی ہوں، اور ان کی معجزات میں نے اپنی لائف میں بڑے دیکھے ہیں۔ مطلب اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میری بات سن رہے ہیں۔ میں ناچیز اور میں گناہگار، ابھی بھی میرے نا جسم بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے جب میں یہ بات کر رہی ہوں نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ بات سن رہے ہیں، اور میں نے یہ ابھی سوچا اور میری بات پوری ہو گئی۔ تو مجھے کبھی کبھی خود کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے دیکھ رہے ہیں، اور یقین مانے یہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں 1% بھی جھوٹ نہیں کہہ رہی، مجھے اللہ معاف نہ کرے میں اگر ایسا کہہ رہی ہوں۔ اور پھر جو ہے نا کمال میں نے دیکھی اپنی لائف میں، بہت کمال دیکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں بھی آسانیاں پیدا کرے۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط کر کے، توکل، دعا، یقین۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین مجھے کیسے ہوا وہ آپ اگر کہیں گے کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی۔ مجھے یقین اٹھ گیا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، ایسا نہیں کہنا چاہیے لیکن حقیقت بات ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی لائف میں معجزے ہوتے دیکھے، مجھے لگا میرا کوئی نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے سن رہی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور جب میری 1-2 دعا ایسی تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی اور ہو گئی، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ بھی بات سنتے ہیں۔ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، گناہگار ہم بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اچھا تیسرا اگر آپ کے ساتھ میں وظائف شیئر کروں وہ ہے استغفر اللہ۔ اب استغفر اللہ کی اتنی ویڈیوز بن چکی ہیں، لوگوں کو شاید میں بھی آج یقین نہ آتا ہو کہ استغفر اللہ کے کیا کیا معجزات ہیں۔ استغفر اللہ کے بہت معجزات ہیں، اور استغفر اللہ کو بہت ساری میری بہنیں غلط پڑھتی ہیں، جیسے کہ میں بھی پہلے اس کو غلط ہی پڑھتی تھی۔ یقین مانے میں نے نا کہیں سے یہ دیکھا تھا کہ آپ اتنی 1000 مرتبہ، 12,000 مرتبہ یا 7,000 مرتبہ نا آپ نے دن میں استغفار کرنا ہے۔ چلے میں نے کہا 7,000 مرتبہ جو ہے نا استغفار میں جو ہے نا وہ کروں گی۔ 7,000 مرتبہ بہت زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے میری پیاری بہنوں۔ پتہ ہے پھر میں کس طرح سے پڑھتی تھی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مطلب اس طرح سے پڑھتی تھی جیسے کہ میں اپنے رب پر احسان کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ جب ہم کسی سے شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، یا دیکھ لیں معافی مانگتے ہیں، تو اس طرح سے مانگتے ہیں مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، نہیں نا، تو پھر ہم استغفر اللہ کے معاملے میں اتنی تیزی کیوں دکھاتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے جو کہ بہت زیادہ میں کہہ رہی تھی کہ کوانٹٹی پہ فوکس کرنا۔ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم فری، جس طرح بہت ساری میری بہنیں فری ہو گئی ہیں تو وہ پڑھتی ہیں کہ بہت تیزی سے، جس طرح میں پڑھتی تھی کہ بہت تیزی سے، اس طرح سے نہیں، تھوڑا سا ٹھہر کے پڑھیں، جس طرح سے استغفر اللہ اس طرح سے پڑھیں، تاکہ جو ہے نا آپ کی دل میں بھی لگے کہ میں کوئی کر رہی ہوں، تو یہ دل سے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے آپ نے سنا تو آپ کو لگا کہ اب آپ کو کرنا چاہیے تو آپ شروع ہو گئے۔ آپ چاہے آپ درود پاک پڑھیں، چاہے آپ استغفار کریں، جو بھی تسبیح کریں، اس کو اس طرح سے کریں کہ آپ کو خود بھی سمجھ آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں، اتنا تیز نہیں پڑھنا ہوتا، بالکل سلو۔ اب میں نے یہ کیا ہے کہ مجھ سے جتنی کوانٹٹی میں بھی پڑھا جائے گا، لائک جیسے 3,000 یا 4,000 یا 5,000 میں پڑھوں گی سلو، بس اتنا سلو پڑھوں گی کہ جب سے پھر میں نے سلو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس چیز کے بڑے فائدے نظر آئے اور اس کی چیز کے بڑے کمال نظر آئے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں استغفار کتنی جو ہے نا کتنی دفعہ پڑھتی ہوں، تو کبھی کبھی میرا 3,000 ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 4,000، کبھی کبھی 5,000 پڑھتی میں سلو ہوں، لیکن ان چیزوں کو مطلب 100 مرتبہ درود ابراہیمی اور 500 مرتبہ چھوٹا جو درود ہوتا ہے وہ میں اس کی کوانٹٹی کو ایسے ہی میں نے رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی بڑھ جائے تو بڑھ جائے لیکن میں کم نہیں کرتی، لیکن استغفار کو میں بڑا ٹھہر کے جو ہے نا وہ پڑھتی ہوں، تو اس کے بہت
बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आई होप आज की जो वीडियो है ना, आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ यहाँ से सीखने को मिला होगा। वैसे बहुत सारे इस तरह के वज़ाइफ़ हैं जो हम बीइंग अ मुसलमान करते रहते हैं, लेकिन सारा का सारा वज़ाइफ़ पे रिलाई कर लेना कि ये वजीफ़ा करेंगे तो बस बैठे रहेंगे अब मुंह खोल के, अब जो भी नहीं वाला है हमारे मुंह में आएगा। इनके मौजिज़ात बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पता है हरकत में बरकत है। आप साथ साथ अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको भी करते रहें, ठीक है, उसको भी आप कंटिन्यू करें और ये वज़ाइफ़ भी साथ साथ करें, तस्बीह भी आप साथ साथ करते रहें। तस्बीह जो भी है ये तो मैंने आपको ये बताई है, आप हो सकता है कोई अल्लाह का नाम पढ़ते हो। मेन मसला है कि हमने अल्लाह को बस याद करना है, क्योंकि हम सब ने एक ना एक दिन अपने असल की तरफ लौट के जाना है। आपने जो है ना इस्तग़फ़ार करना है और उसके बाद अल्लाह को याद करना है। जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह भी हमें याद करता है। और वैसे भी आप सबको पता है, हम सब बीइंग मुसलमान, हम सबको पता है, वैसे तो इस दुनिया में जो कोई भी आया है वो मुसलमान है या नहीं है, उन सबको पता है कि हमने लौट जाना है एक दिन। तो फिर जब हमने लौट जाना है तो वहाँ के लिए क्या कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी बहुत मैटर करता है। और आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा अगर आपको इस चीज़ के फ़ायदा मिले, अगर आप कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या क्या जो है ना मुआज़ात हुए, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि ये कमेंट्स सेक्शन आप सबके लिए खुला है। तो आप लोग जब अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स के नीचे करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना फिर लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप परेशान हैं, ज़िंदगी में बहुत टेंशनें हैं, परेशानियां हैं, तो दरूद पाक को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। ये सबसे बड़ा और पावरफुल वजीफ़ा है। और इस्तग़फ़ार को, ठीक है, ये बहुत मतलब आपको रिलैक्स करेगा। आप 40 दिन या 20 दिन आप करके तो देखें, आपको इसके ऐसे ऐसे जो है ना कमाल, ऐसे ऐसे मौज़ात आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पढ़ना आपने उसी तरह है जैसे मैंने आपको बताया। आपको बहुत जो है ना फ़र्क नज़र आएगा जब हम जो है ना हमसे, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिनकी माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी होता है। माफ़ी जब हम अपने रब से मांगते हैं ना, तो यकीन माने एक इंसान की माफ़ी मांगना हमारे रब को बहुत पसंद है। ये बहुत ही पसंदीदा अमल है और इसको करते रहना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज की वीडियो से इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी जो भी आपके साथ आप पढ़ते हैं, आपके साथ जो भी होता है, जो भी मसले मसाइल आपके हल हुए हैं या नहीं हुए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप जो भी वज़ाइफ़ करते हैं वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैंने आपके साथ अपने शेयर किए हैं। इंशाल्लाह जी मिलेंगे कल किसी न्यू और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।